ڈیئر ویور، 7 ڈیڈلی سنس یعنی 7 موہلی گناہ کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں ویلکم بیک۔ آج جس پہ تعلق سے ہم بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ لالچ کا گناہ کیسا گناہ ہے اور یہ کیا ہے۔ لالچ کے گناہ کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر ہم خواہش کرتے ہیں تو اس کو ہم لالچ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمیں ضرورت تھوڑے سے روپے پیسے کی ہے لیکن ہم ضرورت سے زیادہ روپے پیسے کا لالچ کرتے ہیں تو اس کو ہم لالچ کہہ سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں، اور یہ لالچ کا رویہ مکمل طور پر دنیاوی ہے۔ اگر آپ خدا کے 10 احکام کو دیکھیں تو اس میں بھی لالچ کو گناہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ گناہ ہماری زندگی کو آلودہ کر دیتا ہے، اور لالچ کے گناہ کے ذریعے سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ڈیئر ویورز، یہ بھی حقیقت ہے کہ روپیہ پیسہ بڑھنے سے اس سے انسان خوش نہیں ہوتا۔ ہم کلام مقدس یعنی بائبل مقدس میں واعظ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، زر دوست روپیہ سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا، یہ بھی بطلان ہے۔ آمین۔ یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے کہ جو شخص دنیا میں روپے پیسے سے دوستی کرتا ہے یعنی زر دوست ہے، وہ کبھی بھی پیسہ اس کو خوش نہیں کر سکتا، اور جو دولت کو چاہتا ہے اس کے بڑھنے سے بھی وہ سیر نہ ہوگا، اس کی تسلی نہ ہوگی، اس کا پیٹ نہ بھرے گا، بلکہ اس کی یہی خواہش ہوگی کہ یہ بڑھتا جائے، یہ بڑھتا جائے اور یہ بڑھتا جائے، اور یہ خواہش جو ہے کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور اینڈ میں یہ لکھا ہے، آیت کے اینڈ میں لکھا ہے کہ یہ بھی بطلان ہے، یعنی یہ سب جھوٹ ہے، یہ صرف ہمارا دل بہلانے کے لیے، اور یہ گناہ ہے، اور یہ چیزیں، یہ لالچ کا گناہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خداوند نے 10 احکام میں لالچ کو گناہ قرار دیا ہے، اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے اس کو قانون بنایا، یہ خدا کا قانون ہے۔ تو قانون ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس لیے بنائے جاتے ہیں۔ قانون ہماری حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے اور یہ کس طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت سارے امیر لوگ اور بادشاہ جب وہ مرنے کو تھے تو انہوں نے دنیا کو مثال دینے کے لیے کہا کہ میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھیں اور دنیا دیکھے کہ میں دنیا سے کچھ لے کر نہیں جا رہا۔ اور ہم اکثر یہ کتابوں میں، مختلف کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام اس تعلق سے واعظ کی کتاب اس کا 5واں ہی باب اور اس کی 15ویں آیت میں کہتا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے۔ آمین۔ دیکھیں، ہم اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ سب فرینڈز ویڈیو گیمز کھیلتے ہوں گے کمپیوٹر پہ یا موبائل فون کے اوپر، تو آپ وہاں پہ جب گیمز کھیلتے ہیں تو آپ کو کچھ کوائنز حاصل ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس حاصل ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت آپ جو اصلی زندگی میں ہیں ان پوائنٹس کو، ان کوائنز کو کیش آؤٹ نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صرف گیم کی حد تک محدود ہیں۔ اسی طرح ہم اس دنیا کے اندر جو بھی محنت کرتے ہیں، جو بھی روپیہ پیسہ کماتے ہیں، اور جو بھی لالچ کے ذریعے ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کے لیے ہم لالچ کرتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جس طرح ہم خالی ہاتھ ہیں، یہ سب چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی اسی دنیا میں، اور ہم خالی ہاتھ ہی آگے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس چیز پہ نہایت باریکی سے غور کرنے کی ضرورت
ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح عبرانیوں کے خط اس کے 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ آمین۔ یہاں پر ہمیں تلقین کی گئی ہے خداوند کے کلام میں کہ ہم پیسے کی جو دوستی ہے اس سے ہم دور رہیں اور خداوند نے جو ہمیں دیا اس پر خوش رہیں، اور جو لوگ بھی اس لالچ کا شکار ہوتے ہیں پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے، کیونکہ جب گناہ کیا جاتا ہے تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم بائبل مقدس کے پرانا عہد نامہ میں دیکھتے ہیں اسرائیل کا گناہ۔ یشوع کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں اس کا چیپٹر نمبر 7 یعنی باب نمبر 7 اور آیت نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے، یہ پورا چیپٹر ہی ایک شخص اکن کے گناہ کے تعلق سے ہے۔ اس شخص نے سونا چاندی کا لالچ کیا اور اس کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آیا، تو اینڈ میں اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو سنسار کر دیا گیا اس کی فیملی سمیت۔ تو یہ پرانے عہد نامہ کی ایک بہت واضح مثال ہے کسی کی بھی شخص کے لالچ کی جو روپیہ پیسہ اور سونا چاندی کے لیے تھا۔ نئے عہد نامہ میں ہم اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم حنانیہ اور سفیرہ کا گناہ دیکھتے ہیں۔ ان کے دل میں بھی لالچ آیا کہ ہم کچھ پیسے اپنے پاس رکھ چھوڑیں، وہ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو بھی سزا ملی اور اس سزا کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ اسی تعلق سے مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 17ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امیر شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ میں کس طرح ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے غریب بیچ کر غریبوں کو دے دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے وہ شخص نہایت اداس ہوا اور غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ وہ شخص اپنی دولت سے محبت رکھتا ہے، لیکن اسے خدا سے محبت رکھنی چاہیے تھی۔ اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے گا لیکن دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی آتی ہے کہ وہ دولت مند لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں ہم کلام مقدس کو اگر اس کے کانٹیکس میں پڑھیں تو مرکز 10واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں جو دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ یعنی یہاں پہ لفظ دولت مند نہیں بلکہ دولت پرست کے سینس میں یوز ہوا ہے، جو دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، جو دولت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اسی تعلق سے اگر ہم پرانا عہد نامہ امثال کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی میسج دیا گیا ہے۔ لکھا ہے، جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے۔ آمین۔ یعنی کہ جو کوئی بھی اپنے خدا کے علاوہ اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے، وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر بھروسہ نہیں رکھنا، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ خدا ہی یہ دینے والا ہے۔ تو ہم اس ذات کے پاس کیوں نہ جائیں، اس پر بھروسہ کیوں نہ رکھیں، اس سے محبت کیوں نہ رکھیں کہ جو یہ دینے والا ہے، نہ کہ ان چیزوں پر بھروسہ رکھیں جیسے مال و دولت اور سونا چاندی۔ اور نئے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں بھی وہی میسج دیا گیا ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے
اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ آمین۔ یعنی یہاں پہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم دولت کے لیے زیادہ پریشان نہ ہوں، بلکہ کیونکہ ہم نہ تو اس دنیا میں کچھ لائے ہیں نہ لے کے جا سکتے ہیں، تو ہم دولت کے لالچ میں، کیونکہ دولت حاصل کرنے کے لیے ہم لالچ میں پڑ جائیں گے اور ہم خدا سے دور ہو جائیں گے۔ تو خدا کے لیے بھی ضرور خدا سے محبت رکھیں، صرف اور صرف خدا سے محبت رکھیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ خدا کے لوگوں سے، اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اسی پہ پوری شریعت قائم ہے، کیونکہ انسان کو ان چیزوں کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ ان چیزوں کو انسان کے لیے بنایا گیا۔ جبکہ آج کل کے دور میں لوگ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لوگوں کی قدر نہیں کرتے، خدا کے کلام کی قدر نہیں کرتے، خدا کے لوگوں کی قدر نہیں کرتے، اور انڈائریکٹلی وہ خدا کی قدر نہیں کرتے۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنے دل سے، اس لالچ کو نکال دیں گے، تو ہم پھر خدا کے لوگوں کی، خدا کے کلام کی اور خدا کی ضرور قدر کریں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی متی کی انجیل اس کے 6واں باب اور اسی 24 آیت میں یوں فرمایا ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت کی دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آمین۔ تو ڈیئر ویورز، ہم یا تو خدا سے محبت رکھ سکتے ہیں، خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، یا دولت کی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، بلکہ ہمیں محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ایک علیحدہ لیسن ہے، اس پہ کبھی اور بات کریں گے۔ لیکن جو حد سے زیادہ لالچ ہے، جو ایکسیسو جو ایک گریڈ بن جاتا ہے، ایکسیسو نیڈ، اس سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے متی 6 باب 19 سے 21 آیت میں یوں بھی فرمایا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آمین۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ لالچ کا، دولت کی لالچ کا گناہ کتنا مہلک ہے، اور یہ کس طرح ہماری زندگیوں میں سرایت کر جاتا ہے، اور کیسے ہماری نیڈز ہمیں اس گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دولت بڑھنے سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، اور نہ دولت کو کوئی ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ جیسے اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بھی چیز جو ہم اس دنیا میں کماتے ہیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ تو تھینک یو ویورز فار واچنگ دس ایپیسوڈ۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نیکسٹ سن کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ God bless you and have a good day.